وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زان گرامی، ابھی انشاءاللہ اس دوسرے سیشن میں ہم سورہ الاعراف کے دوسرے اور آخری حصے کا جو ہے وہ مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اور تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں، اور جو موضوع جس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں، تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے سیشن کے آخر میں لباس کے حوالے سے بات ہمارے سامنے آئی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فواحش کی وہاں پر بات آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اثم اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کو ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہی فرمائی ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے شرمی کے کام، ٹھیک، دوسرا اثم گناہ، تیسرا حق کے خلاف زیادتی، چوتھا شرک کے مرتکب ہونا، پانچواں اللہ کے متعلق ایسی بات جس کا علم نہ ہو وہ منسوخ کر کے بیان کرنا. تو یہ 5 چیزیں ہیں، اور آیت مبارکہ کے ابتدا میں کہا کہ یہ فواحش سے اجتناب برتو. تو عزیزان گرامی، لباس کی بات آئی، اس سے پہلے شیطانی حربے کی بات آئی کہ شیطان کن کن طریقوں سے جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ جو فحاشی اور بریانی کی جتنی بھی آپ تدابیر ہیں، عنوانات ہیں، مظاہر ہیں، ان سب سے جو ہے محفوظ رہنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور بے شرمی کے کام نہ کھلے انداز میں کرنے چاہیے نہ چھپے انداز میں. بے شرمی کا کام بے شرمی کا کام ہے، اور یہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر جو ہے وہ یہاں پر گناہ کی بات ہوئی ہے. اسم جو ہے یہ دراصل اس کے جو معنی ہیں وہ کوتاہی کے ہیں. اسم کے اصل جو معنی ہے وہ کوتاہی کے ہیں، اور اس کا جو ماخذ ہے وہ آسم، عربی زبان میں لفظ آسم، اور آسم جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر وہ سست چلے. اس میں استعداد ہو تیز چلنے کی، لیکن جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ جان بوجھ کر کوئی گدھا یا گھوڑا یا کوئی جانور جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو یہ وہ تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر وہ سستی کی کا مظاہرہ کرے. تو یعنی کہ وہ کوتاہی برت رہی ہے، تو جان بوجھ کر یہ کام کر رہی ہے. اس لیے یہاں پر لفظ اس اسم کا استعمال ہوا ہے کہ یعنی گناہ آپ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کہ جس کی قدرت اور استطاعت اس میں موجود ہے کہ وہ اس کو کرنی چاہیے، اس کے پاس یہ استعداد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، شعور ہونے کے باوجود، دعوت پہنچ جانے کے باوجود وہ اس میں کوتاہی برسے اور جان بوجھ کر جو ہے وہ قصور کرے، غلطیاں کرے، راہ راست سے ہٹ کر کام کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دانستہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے بات کی ہے، اور یہ 5 باتیں جو ہے نا ان سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رہنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 44 سے 51 تک پھر وہ گفتگو کر رہے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کا جو نام الاعراف رکھا ہے اس حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جنتیوں اور دوزخیوں کے آپس میں مکالمہ ایک وہ پیش کیا جا رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آپس میں کیا مکالمہ کر رہے ہیں کہ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. اور وہ دوزخ والوں کو مخاطب کریں گے کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں. تب ایک پکارنے والے ان کے درمیان پکارے گا اور کہے گا خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر، یعنی کہ ان جہنمیوں میں سے ایک پکارنے والا بآواز بلند یہ کہے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جنہوں نے ہمیں بہکایا، جن کو ہم نے دنیا میں خدا بنا لیا، جن کے جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ راہ راست سے جو ہے وہ ہٹ گئے، یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں مختلف خدا بنا لیے، شرک کا مظاہرہ کیا، اور ان خداؤں نے، ان جو ہے وہ درباریوں نے، اور جنہوں نے اپنی یہاں پہ جو ہے دربار سجا رکھے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے، ہم جو ہے وہ تمہاری وہاں پر جو ہے وہ سفارش کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذی روح کو اختیار ہی نہیں دیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کر سکتے ہیں. تو یہ کیسا حق رکھتے ہیں کہ جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان خداؤں کی بنیاد پر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، راہ راست سے ہٹ گئے. تو یہ پھر اس روز جو ہے وہ آپس میں مکالمہ کریں گے. تو دوزخیوں کے لیے آگ کا بچھونا ہے، اور جنتیوں کے لیے جو ہے ان کی جو باہم رنجشیں تھی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا، اور ان کو نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز کرے گا. اور جو ہے وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان یہ مکالمہ، اور درمیان میں ایک اونچی جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، ان کو اعراف کہا جاتا ہے. تو یہ جو مکالمہ ہے اس کو سن کر جنت کا شوق پیدا ہونا چاہیے، اور عذاب کا خوف ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نار جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمیں پناہ دے دے. ٹھیک. اور پھر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ شکر کا جذبہ اپنے اندر کہ جو اہل جنت کے راستے پر ہیں، دین کے راستے پر ہیں، راہ راست پر ہیں، وہ شکر بجانا ہے، اور حسرت کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس راستے پر تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور متنبع ہو جائیں کہ جن کے ساتھ جو ہے اللہ نے جو وعدہ کیا اور وہ پورا ہوا، اور ان سے متنبع نے جنہوں نے دنیاوی خداؤں کی بات مانی اور پھر تباہی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے. اس لیے ان دنیا کے جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگنے سے اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اور میں نے جو آراف کا ذکر کیا، اصحاب الآراف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو اتنا قوی ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، اور نہ ان کا منفی پہلو اتنا خراب ہوگا کہ وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں. اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے، ان کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ پوری ایک کیفیت ہے جس میں اس کیفیت کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں بہرحال جنت کا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ گامزن کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بڑی لطیف انداز میں بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے شکر گزار ہونے والے، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بار بار نشانیاں پیش ہوتی ہیں. اب یہاں پر زمین کی مثال دی گئی. ایک زمین ہے جو زرخیز ہے، دوسری زمین کی مثال ہے جو ناکارہ ہے. تو زمین جب اللہ تعالیٰ کی بارش ہوتی ہے، باران رحمت ہوتی ہے، تو بارش دونوں طرح کی زمین کو سیراب کرتی ہے. لیکن جو زرخیز ہوتی ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اچھا پھل لاتی ہے نا. اور جو دوسری زمین ہوتی ہے جو ناقص ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، وہ جذب نہیں کرتی اس رحمت کو، تو اس کے نتیجے میں وہ ناقص پھل لاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے انسانوں کی بھی جو ہے وہ یہ مثال دی گئی ہے کہ انسان بھی دو طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی نشانیاں اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کے لیے ہیں. اب یہ انسان کا ظرف ہے، انسان کا اپنا جو ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زرخیز زمین کی طرز پر
استوار کرنا ہے، بنانا ہے، پروان چلانا ہے، یا اس بنجر زمین والی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی یہ نشانیاں بھی موجود، اللہ کی رحمتیں بھی موجود، یہ رمضان مبارک ماہ مبارک اپنی رحمت و فیض و برکات کے ساتھ سایہ فکن، لیکن اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ نہیں لے رہے۔ اس ماہ مبارک میں ان کی زندگیاں داخل ہونے کے باوجود وہ ناکام اور نامراد ہیں، وہ دین سے دور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی ہوئی کہ وہ روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کی عبادات کریں، اور وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا احساس کیے ہوئے ہیں، فاستبقوا الخیرات کے عنوان سجائے ہوئے ہیں، وسارعوا الی مغفرہ کی دوڑ میں اپنے آپ کو چلائے اور بڑھائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو انسان کا اپنا ظرف ہے، انسان کی اپنی زمین ہے، وہ کس طرح کی ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زمین کو، ہمارے نفس کو جو ہے وہ زرخیز بنا دے، اس میں یہ جو باران رحمت ہے، یہ اللہ کی جو رحمت ہے، یہ جذب ہو، یہ جذب ہو، ہم قول حسن کو قبول کریں، ہم اللہ کی دعوت کو جذب کریں، اللہ کے پیغام کو جذب کریں۔ جب کوئی فرد، کوئی بھی داعی اللہ ہمارے سامنے اللہ کی بات کرے، تو اللہ کی ہدایت جب ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو جذب کر کے پھر اختیار کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم اچھا، ہماری شخصیت سے پھل اور پھول جو ہے وہ نمایاں اور اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ جو ہے برے جو دل ہے ان کے لیے جو بیکار مٹی ہے، بنجر زمین ہے، اچھی زمین اچھی فصل لاتی ہے، پھل پھول لاتی ہے۔ اسی طرح جو سہلے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، اچھے تصورات رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے نتیجے میں ان کی جو پاکیزہ شخصیات پروان چڑھتی ہیں، اچھے تصورات ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ اپنا مسکن بناتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں چیزیں جو ہے نا وہی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس پہ بھی ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ گامزن کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری گفتگو کے بعد 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور 5 انبیاء کی دعوت، ان کی جدوجہد، اور پھر ان کی قوموں نے جو انکار کیا، پھر انکار کرنے کے بعد ان کی قوموں پر جو عذاب آئے، ان عذاب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تاکہ عبرت پکڑے انسانیت، اور تاکہ قیامت آنے والی بنی نوع انسان جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وہ عذاب جو ہے وہ نازل نہ کرے، اور وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں مبتلا نہ کریں، اس سے بچا لیں، اپنے رویوں کو جو دیکھ لیں۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ بیدار کیا جا رہا ہے۔ 5 انبیاء کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور پھر ایک ایک نبی کی قوم کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کو جو ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا تھے اور کیا وہ غلطیاں جو ہے وہ کر رہے تھے۔ مختصر انداز میں میں ذکر کرتا چلوں۔ پہلا ذکر کس نبی کا آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم جو ہے وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ اپنا معبود نہ بناؤ، کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرو۔ اور حضرت نوح نے اپنی قوم کو کس سے ڈرایا؟ ہولناک دن سے ڈرایا، تباہی سے ڈرایا، ٹھیک، جو ان کے سردار کو گمراہی میں مبتلا کر رہے تھے ان سے ڈرایا۔ لیکن جب انہوں نے یہ گمراہی کی روش نہ چھوڑی، رسول کی بات نہ مانی، جو رسول ان کے لیے دراصل خیر خواہ بنا کر بھیجا گیا تھا، تو پھر ان کو کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ڈبو دیا۔ پھر ذکر ہوتا ہے کس نبی کے؟ حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہوتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہ بے نہیں وہی الفاظ، انہوں نے وہی دعوت دی، وہی بات کی، وہی گفتگو کی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ لیکن ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، ٹھیک، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، تم اس لیے ہمیں دعوت دے رہے ہو، یہ کام یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے حترمی کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ لے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر آخرکار قوم ہود پر عذاب آیا اور ان کی جڑ جو ہے وہ، یعنی کہ قوم ہود کو قوم عاد کہا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی گئی۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت صالح کی قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سیم وہی الفاظ کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔
تمہارے پاس اللہ کی کھلی دلیل میں لے کر آیا ہوں، تم پہاڑوں کی تراش کر کے جو مکان بناتے ہو یہ تم نے اپنی شان و شوکت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اللہ کی یہ بناؤ لیکن اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ لیکن وہ اپنی اس شان اور شوکت اور اس چیز میں جو ہے وہ اتنے اترائے ہوئے تھے، اتنے غرور اور تکبر کا شکار تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ حضرت صالح کی اونٹنی کی صورت میں ایک نشانی بھی پیش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ اللہ کی اس نشانی کو جو معجزاتی طور پر ان کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا، ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطابق فیصلہ کیا کہ اب تم پر جو ہے وہ عذاب آئے گا، تم نے کافت میں ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد پھر قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے یہ اعلان کیا کہ اے میری قوم کہ اس فحش کے کام سے اجتناب پر تو چھوڑ دو جن میں تم ملوث ہو، یہ فحش کے کام جو ہے وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، تم اپنی خواہشات نفس کی تکمیل جو ہے عورتوں کے ذریعے پوری کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جو بڑھتے ہو، ان کی طرف لپکتے ہو، اس جو ہے بے حیائی کے کام، اس فحش کے کام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، وہ اس پاک بازی کی روش پر قائم نہ ہوئے۔ آخر کیا ہوا کہ ان کی جو ہے وہ قوم کو بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، پتھروں کی بارش ہوئی، ان تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ حضرت لوط کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئی تھی، انہوں نے بھی حق کا انکار کر دیا۔ یہ پوری کیفیت بتائی۔ پھر حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ جو تم ناپ طور میں کمی کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، اور جو راستوں پر تم جو ہے وہ رہزن بن کر بیٹھ جاتے ہو اور عام لوگوں کو تم نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اس روش کو ترک کر دو۔ لیکن ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ تم ہمیں اللہ کی دعوت دیتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، تو ہم تو تمہیں اس بستی سے ہی نکال دیں گے۔ پھر ایک آفت نے ان کو بھی اچک لیا اور وہ اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ پوری کی پوری بات جو ہمارے سامنے انبیاء کی بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں گے جو بیماریاں جتنی بھی، جو خرافات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، بین ہی یہ خرافات تمام انبیاء کی قوموں کی خرافات آج کے معاشرے میں موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی، قوم لوط کی بیماری، ٹھیک، فحش کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب، یہ ساری بیماریاں آج جو ہے آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تب تو ایک ایک بیماری ان قوموں میں موجود تھی، آج تو ساری بیماریوں کو ہم نے اختیار کر لیا، جن کو ترک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں متنبہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے کہ یہ دراصل تباہی ہے، اس دنیا کی بھی تباہی ہے اور روز محشر تو پھر تباہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، اور بڑا طویل جو ہے وہ ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ کا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو تفصیل ذکر ہے یہاں پر، اس میں ابتدا سے لے کر کہ جب انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر جو دعوت پیش کی، اس کی منظر کشی کی گئی، پھر جو ہے موسیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ٹھیک، اور لیکن اس نے نہ جانے دیا، ظلم و ستم ڈھائے، مشکلات پیدا کی۔ پھر جب واضح چیلنج کیا، اس چیلنج کے لیے جو ہے وہ اس نے پورا ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میلہ سجایا، اس میں جادوگروں کو جمع کیا، لیکن اس کے باوجود جب ان کا جادو نہ چل سکا، وہ جادوگر تو سجدے میں گر گئے، لیکن فرعون جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ہر درمی کی روش پر قائم رہا، اس نے موسیٰ کے رب پر ایمان نہ لایا اور وہ حق بولا ہو گیا کہ یہ تم نے کیا، بلکہ وہ اپنے جو جادوگر اس نے پورے ملک سے اکٹھے کیے ہوئے تھے ان پر جو ہے وہ غضب کا شکار ہوئے، تم نے یہ کیا، تم بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، بجائے کہ اس کی کہ وہ حقیقت کو جان جاتا، سمجھ جاتا اور ایمان لے آتا، تو وہ اس نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر اس نے ان جادوگروں کو پھانسی دے دی، ان کو حکم دے دیا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر، لیکن اس کے باوجود وہ جادوگر جب انہوں نے حقیقت کو پا لیا، حق کو سمجھ لیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اس پھانسی کے پھندے کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے تو وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن جب ان کے سامنے واضح آیات آ گئی، حقیقت آشکار ہو گئی کہ یہ حضرت موسیٰ جو پیش کرے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے معجزہ عطا کیا ہے اور یہ حق ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ حق ہے، اس لیے انہوں نے اس تختہ دار کو جو ہے وہ کھلے عام قبول کر لیا۔ تو یہ چیز ہے، پھر اس لیے وہ
یہیں پہ اس دعا کا ذکر ہوتا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہماری موت جو ہے وہ مسلم پر موت ہو، صاحب ایمان کی موت ہو، کلمہ حق پر موت ہو۔ تو ان جادوگروں کی موت تو پھر کلمہ حق پر، جب تختہ دار پر ان کو چڑھایا گیا اس کے باوجود انہوں نے صبر کی تلقین کی اور حق سے انکار نہیں کیا جب حق جو ہے وہ پہچان لیا جائے۔ تو اس لیے یہ پوری جو ہے یہ جو منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ دراصل اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کا باعث بننے والی بات ہے۔ اور فرعون کی جو خطرات تھے، جو خطرات کی بنیاد پر پوری قوم اس سے ڈری ہوئی تھی، ان خطرات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں جب اللہ کی نصرت، کیونکہ آگے چل کے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب اس قوم نے فیصلہ کر لیا، جو ساتھی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر نکلے مصر کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر سمندر کو حکم دیا اور سمندر سے راستہ جو ہے سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے راستہ جو بن گیا اور بآسانی جو ہے انہوں نے سمندر کو کراس کر لیا۔ لیکن اسی سمندر نے جس نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ دیا، اسی سمندر میں فرعون جو ہے وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق ہوا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ کی جو قوت ہے وہ غالب ہے۔ اس لیے جب آپ ایمان لے آئیں تو کسی خوف کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نصرت فرمائے۔ تو یہ اس واقعے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح صحرائے سینا میں پہنچ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہو، تمہاری اصل منزل جو ہے جہاں تمہیں پہنچنا ہے وہ فلسطین ہے۔ لیکن تب وہاں پر جا کر جب ان کو سلوا کی بھی نعمت دی گئی اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن جب یہ حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ بزدلی کا مظاہرہ کیا، کام چوری کی اور تساہل برتا، ٹھیک، جان بوجھ کر سست روی اختیار کی۔ وہ استطاعت رکھتے تھے، اس سے پہلے بات آ چکی نا، وہ استطاعت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، لیکن کام چوری کا مظاہرہ کیا گیا، ہڑ درمی۔ تو پھر جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، پھر اس انکار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال ان کو اس صحرائے ابن سینا میں جو ہے اس کی خاک چھاڑنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ وہ 40 سال پھر وہ دھکے کھاتے رہے، پھر وہ توبہ طائب بھی کرتے تھے لیکن ان کے لیے دروازہ نہ کھلا۔ پھر جب انہوں نے رجوع کیا اور پھر 40 سال بعد جو ہے وہ فلسطین کے دروازہ کے لیے کھلا اور انہوں نے وہاں پر داخل ہوا۔ تو یہ اور اس دوران جو ہے حضرت موسیٰ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے اور وہ تختیوں پر ان کو احکامات بھی ملے، 40 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ یہ اور جب وہ کوہ طور پہ گئے احکامات کے لیے، جب حضرت موسیٰ جو ہے 40 دنوں نے وہاں پر قیام کیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنی اسرائیل پھر گمراہی کا شکار ہو گئے، بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ہارون نے بہت روکا ان کو کہ اس سے نہ کرو یہ کام، لیکن وہ نہ مانے۔ اور جب حضرت موسیٰ لوٹے تو وہ بہت برہم بھی ہوئے کہ یہ تم نے کیا کام کر دیا، اور سامری کو جو ہے وہ سخت سزا بھی دی اور بچڑے کو بھی جلا ڈالا، اور توبہ طائب کی، لیکن پھر وہ بار بار جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ وہی کام جو ہے وہ کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا۔ یہ چیز پوری جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر یہاں پر وہ بھی ذکر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ جب انہوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا معصومیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو جو ہے وہ چیز سکھلائی، جب ان کو بلایا اور پھر جب وہ روشنی اپنا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جھلک ظاہر کی تو اس کی تاب نہ لا سکے اور اس تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ اور ہوش آنے پر پھر حضرت موسیٰ نے توبہ کی کہ میرا مطالبہ جو ہے وہ غلط تھا، مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی تعریف بھی کی۔ تو یہ انبیاء کا بھی وتیرہ ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، جب کوئی ایسا غلط مطالبہ وہ کر دیتے ہیں، جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے بھی رجوع کیا نا، حضرت موسیٰ نے بھی پھر اپنی غلطی کو مانا اور تسلیم کیا۔ تو اس سارے ذکر کے بعد، ان انبیاء کے ذکر کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اب جو نبی امی تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے اور تا قیامت اس نبی کی جو احکام ہے، اس نبی کی جو شریعت ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ رہے گی، اب اس کی جو ہے وہ پیروی اختیار کر لو،
اب اس کے راستے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چلاؤ، اگر تم اس کی پیروی اختیار کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو تباہی کے دھانے پہ اپنے آپ کو لے جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بستی جو ہے وہ جو سمندر کے کنارے تھی، جنہوں نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پھر جو ان کے درمیان اللہ کے بندے نے قانون سب قائم کیا، پھر بھائی ہفتے میں ایک دن جو ہے تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، لیکن جب وہ دن مقرر ہو گیا پھر انہوں نے ہلے بانے کی کہ اس روز تو مچھلیاں جو ہے وہ بہت کم آتی ہیں، پھر انہوں نے خود ہی اس قانون سب کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی۔ پھر وہ بستی جو ہے جب وہ خلاف ورزی کر رہے تھے، عملاً وہ 3 گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو نافرمانی پر اتر آیا، ایک گروہ وہ تھا کہ جو نیک، جس نے جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی اور بلکہ اپنی قوم کو بھی سمجھایا اور نیک رویہ اختیار کر لیا۔ تیسرا گروہ جو غیر جانبدار رہا، درمیان والی کیفیت میں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اچھا نتیجہ دیکھیں گے، جو فائدے میں رہا اس کی طرف ہو جائیں گے۔ یہ ہمیشہ سے یہ 3 جو گروہ بتائے گئے یہ ہمیشہ سے ہر دور میں رہتے ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے جو واضح طور پر انکار کی روش اختیار کر لیتا ہے، وہ کفار کا گروہ ہوتا ہے، اللہ کا انکاری۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ واضح طور پر نیکی کے راستے پر ہوتا ہے، علل اعلان، اللہ والوں کا گروہ، اللہ کے بندوں کا گروہ۔ اور تیسرا جو گروہ درمیان والا ہے، اس کو آپ منافق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جو تذبذب والی کیفیت میں ہوتا ہے، جو فیصلہ بھی نہیں کر پاتا، کبھی ادھر کے کبھی ادھر، جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر جو ہے نا اپنا جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک گروہ کو بچا لیا۔ کس گروہ کو بچایا؟ کہ جو نیک گروہ تھا اس کو بچایا، اور باقی دونوں گروہوں کو ہلاکت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ ان دونوں گروہوں میں سے پھر تاریخ میں یہ بات آتی ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس بستی کے ان لوگوں کو جو 3 گروہ میں بٹ گئی تھی، ایک گروہ کو اللہ نے بچا لیا، باقی 2 گروہوں کے انسانوں کو بندر بنا دیا گیا، جو پوری سرکشی کے ساتھ اس قانون سب کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ اتر آئے تھے، تو وہ ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ہے وہ تاکید کی گئی، اور پھر 172 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے جو ہے وہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھے اپنا رب مان لو۔ اور یہ چیز جو ہے حدیث میں ثابت ہے کہ تخلیق آدم کے موقع پر جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پورے نسل آدم کو بھی جو ہے قیامت تک جو پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی، اور یہ شہادت تمام انسانیت نے دی ہے۔ اس کو ہی عہد الست کہتے ہیں۔ اور انسان کے دل میں جو نفس لبامہ ہے، جو ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، ضمیر کی آواز کہتے ہیں، یہ ضمیر کی آواز، یہ ضمیر کی آواز دراصل وہی صلاحیت ہے اور وہ اسی وعدے کو کی یاد دہانی ہے جو عہد الست میں انسان نے کیا ہے۔ وہ ضمیر جو ہے جھنجھوڑتا ہے انسان کو۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور نفس امارہ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ضمیر کی آواز پر جو ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں اور حق کی طرف اپنے رویے کو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کا کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے، فحاشی اور عریانی سے بچنے کی بھی بات ہمارے سامنے جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کا ذکر آیا ہے، جنتیوں کا ذکر آیا، دوزخیوں کا ذکر آیا، اصحاب اعراف کا ذکر آیا، انبیاء کی اقوام کا ذکر آیا اور ان کی تباہی کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام جو ہے وہ آیت سجدہ پر ہوتا ہے، اور 14 مقامات میں یہ پہلا مقام ہے جہاں پر آیت سجدہ آئی ہے، یعنی کہ اس پوری گفتگو کو جو کنکلوڈ کیا گیا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔